اچھا، کیونکہ آج علامہ صاحب 21 جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، حضرت علی کو ضرب کیسے لگی اور یہ واقعہ تھوڑا سا ہمیں بیان کیجیے گا۔ شریف بھائی، آپ سے اجازت لے کے جو آپ نے وصیت کے پہلے جملے بیان فرمایا، اگر اجازت دے جی تو جی اس کے 2-3 جملے مفتی صاحب میں یعنی ضربت لگنے سے پہلے آپ نے امام حسن کو بلایا ہے، یعنی وصیت فرمائی ہے، تاریخ کہتی ہے 17 رمضان کو آپ نے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ مولا کائنات کو یہ علم ہو چکا تھا کہ میں 19ویں رمضان کو مجھے ضربت لگے گی، اور آپ نے پہلا جملہ فرمایا، یعنی وصیت تو امام کو کر رہے تھے، وصیت امام کو نہیں تھی بلکہ امت کو تھی، امت مجھے کو اور تھی، آپ بے کو شک تھی۔ بے شک۔ آپ نے فرمایا حسن اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، حسن میرے بعد یتیموں کا بہت خیال رکھنا۔ یہ وہ علی ہیں کہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یتیم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو اس سے کہنا کہ تمہارا باپ میں علی ہوں، یعنی وہ علی کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا یتیموں کا بہت خیال رکھنا، اے حسن کبھی کسی مستحق کو جھڑک کر بات نہ کرنا، اے حسن عبادات میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اے حسن ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے اور تم کوئی چیز تناول کرو۔ آج تو شہری بھائی مہینوں نہیں پتہ چلتا کہ ہمسائے کس کیفیت میں ہیں، بے شک، بلکہ رشتہ داروں کا ہی نہیں پتہ ملاقات چلتا۔ ہی نہیں ہوتی اب تو، ظاہر ہے کس طرح ملتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ مولا وصیت میں فرما رہے ہیں کہ حقوق، یعنی پوری وصیت کا تو میں نہیں بیان کر سکتا، مقصد پوری وصیت مفتی صاحب مجھ سے متفق ہوں گے آپ بھی کہ حقوق العباد پہ مبنی ہے، یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حقوق اللہ تو ادا کرنے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، آج ہم مولا کائنات کے فضائل تو بیان کرتے ہیں مگر اس پہ امپلیمنٹ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اخلاق، دیانت، شرافت، وعدے کا ایفا، وہ ہم میں جو ہے وہ کہیں نظر تو نہیں علامہ آتا۔ صاحب پھر میں نے جو بات اس وقت کہی تھی وہ صحیح کہی تھی نا کہ ہم بات ضرور کرتے ہیں، پیار ہم سب کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ جی ہم اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہو جائے، بالکل لیکن ہم بات یہ کہتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، بھائی، وہ تو بحیثیت مسلمان کرتے ہیں، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں، کیا مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگے تو زندگی کی تو اب پھر دیکھیں نا 17 رمضان کو آپ نے جناب اپنی صاحبزادی جناب ام کلثوم کے یہاں روزہ افطار کے لیے تشریف لائے، اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے دسترخوان بچھایا تو 17 رمضان کو کہا بیٹا تم نے علی کو کبھی ایک وقت میں 2 غذا کھاتے دیکھے؟ بیوی چاہتی ہیں کہ نمک ہٹا دیں اور دودھ سے بابا افطار کر لیں، مولا علی دودھ کو ہٹا دیتے ہیں، پھر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھتے ہیں حسن آج کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا آج 17واں روزہ ہے۔ کہا بیٹا چند دن رہ گئے ہیں، یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ کہا بابا آپ نے خضاب کرنا چھوڑ دیا؟ مولا حسن پوچھتے ہیں بابا آپ نے خضاب کرنا چھوڑ دیا؟ کہا بیٹا اب یہ خون سے خضاب ہوگی۔ اور پھر وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آیا، 18ویں کی شب آئی، شب 19، راوی کہتا ہے آپ پوری رات عبادت الہی میں مشغول رہے، کبھی باہر نکلتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، مولا کائنات کے جملے کہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ دور خلافت میں جو اپنی جوتی خود سیے، اور جناب سلمان فارس کے رہنے والے کہیں کہ مولا اب تو جوتی میں کوئی جگہ نہیں رہی کہ جس پہ آپ جو ہے وہ سوئی سے سیئیں۔ کہا سلمان مجھے جتنا حصہ ملتا ہے اس حصے سے میں اسی جوتی کو استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ علی صبح کے وقت چلے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، میں نے وہ سارے منظر شیری بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ گھر میں نے دیکھا جہاں غسل دیا گیا ہے مولا کائنات کو، مولا چلتے ہیں گھر سے، مرغابیوں نے شور مچایا مولا کو دیکھ کے، کہا حسن یا ان کا خیال رکھنا یا ان کو آزاد کر دینا، کنڈی نے آپ کا راستہ روکا ہے،
اور پھر مولا مسجد کوفہ میں گئے. ابن ملجم تلوار لیے ہوئے الٹا سویا ہوا تھا. اٹھا کے کہتے ہیں اٹھ، جس مقصد کے لیے آیا ہے اسے حاصل کر. کیا شخصیت تھی. اور بات وہی ہے کہ ظاہر ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علامہ صاحب. ہم جب بھی یہ واقعہ دوبارہ سنتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس رمضان المبارک کو ضرور ایک عجیب سی سے کہتے ہیں نا کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. اور ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب ذکر آتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ کپ کپا جاتا ہے.